السلام علیکم۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میرے غریب خانے پر امجد علی بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت دور سے آئے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے میرے لیے وقت نکالا، اور ماشاءاللہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام سے واقف ہیں۔ ایز اے ریسرچر لنگوسٹک بہت کام کیا انہوں نے، تقریباً مور دین 90 بکس ان کی ہیں جو لائبریریز میں بھی ہیں، اور مستقل کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے افسانوں کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بہت جلد میرے جو پیڑ سے بچھلی شاخ ہے اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو میں ان سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بتائیے کہ آپ کا کام تو بہت ہے، بہت کام کیا آپ نے لنگوسٹک کے حوالے سے، مختلف زبانوں کے حوالے سے، آپ میں یہ جدت، یہ شوق کب پیدا ہوا؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کی خوبصورت چائے اور جو آپ نے دہی بھلے کھلائے شکریہ۔ اور جو آپ نے کباب بنا کے کھلایا، پہلے تو اس کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ جزاک نے اللہ۔ میرے حصے میں رزق آپ کے ہاں سے لکھا تھا، پہلے تو اس کا شکریہ۔ دوسرا، مجھے بہت اشتیاق تھا، آپ کا نام تو ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے سنا، پھر اجاز توکل بھائی نے جزاک بھی اللہ۔ آپ کا وہ ذکر کیا، اور ایک اشتیاق تھا کہ آپ کہاں انگلینڈ کی ایک نکر پہ آ کے علم کی شمع جگائی ہوئی ہے آپ نے۔ سبحان اللہ۔ اور میری تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ جو لاسٹ ویک آپ نے ایک پروگرام رکھا تھا یہاں، ہم نے مانچسٹر ہاں، سے میں آنا آپ کو تھا، بہت مس کیا، ہم نے اس میں نہیں آ تو بھائی سکے صابر آپ۔ صاحب کیا کچھ ایک وہ ہو گیا مس ہیپ، تو اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ تو چلیں، اللہ تعالیٰ نے ملانا تھا آپ سے، اور کہہ لیں کہ اللہ نے میری آرزو وہ پوری کر دی، ہماری بھی پوری کر دی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جی ٹرانسلیشن، تو میں بنیادی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ زبانیں وہی ترقی کرتی ہیں جن میں دوسری زبانوں کا بے شک، لٹریچر آپ لے کے آئیں۔ بالکل۔ آپ انگلش سے اردو میں کریں یا اردو سے انگلش میں کریں، بات ایک ہی ہے، جی، مطلب ہے کہ ایک زبان کا لٹریچر دوسرے میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، اور جی۔ لوگ اس سے اویئر ہوتے ہیں، اور آپ کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے۔ اردو ایک بڑی زبان ہے، بہت زیادہ، دنیا میں تقریباً ہر ملک میں اردو سمجھنے والے پڑھنے والے موجود ہیں۔ جی جی۔ تو لیکن اس کا پھر بھی ایک محدود ہو جاتا ہے، جب ہم انگلش کی بات کرتے ہیں تو انگریزی تو آپ سمجھ لینا کہ ایک اور آپ کو انٹرنیشنلائز کر دیتی ہے بالکل۔ چیزوں کو۔ تو اپنی چیزوں کو آپ نے سوچا اور میں نے اس کو کر دیا کہ آپ کے افسانوں کا، اور آپ کے افسانے تو ماشاءاللہ میں نے ان کو ترجمہ تو میں نے کیا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو سمجھا بھی ہے، ان کو پڑھا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امیگریٹس کے جو تارکین وطن کے دکھ ہیں وہ آپ نے اس میں بیان کیے ہیں، پلس یہ ہے کہ اپنے وطن کو آپ نہیں بھولی۔ آپ نے ہر افسانے میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے محبت ہے آپ کی، پاکستان سے آپ کی عقیدت ہے، اور اسی عقیدت کو لیے آپ یہاں بیٹھی ہیں، ذکر آپ یہاں رہی ہیں، لیکن آپ کا دل آج بھی پاکستان میں سبحان موجود اللہ، دل کی بات کہہ دی آپ جی۔ نے، بالکل۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بس آخر میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں اتنا ماشاءاللہ نئی نسل ہے ہماری جو لکھ بھی رہے ہیں، نثر بھی لکھ رہے ہیں، شاعری بھی، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت ضروری ہے یہ۔ دیکھیں، یہاں جو ہمارے پاکستانیوں کے یا ایشینز کے جتنے بھی بچے یہاں پلے بڑے، یہاں پیدا ہوئے اور اس کے بعد یہیں انہوں نے گروتھ کی، ان کا جو ہماری نسل ہے، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، تھوڑا سا وہ افسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اپنی زبان سے، کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک افسوس کا ایک پہلو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑے کینوس میں آ گئے ہیں، ان کے لیے اپرچونٹیز زیادہ یہاں ہیں بنسبت ہمارے جیسے ملکوں کی نسبت، یہاں اپرچونٹیز زیادہ ہے، جی تو خوشحالی اس لحاظ سے بہتر ہے۔ اب نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ مادی طور پہ تو خوشحال ہو گئے، لیکن آپ کو اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ بھی کیا بات ہے، خوشحال ہونا چاہیے، اور وہ آپ لٹریچر سے ہی ہو سکتے وہ ہیں، آپ اس سے ہو سکتے ہیں، ادب سے ہو انشاءاللہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لکھا جائے کم ہے، جتنا پڑھا جائے کم ہے۔ اپنی زبان کے بارے میں آپ کسی دوسری زبان میں پڑھ لیں، اردو کے بارے میں، پنجابی کے بارے میں، سندھی بلوچی کے بارے میں آپ
बेशक इंग्लिश में ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें पढ़ें ज़रूर कि ज़रूर। आपके माँ बाप की, आपके बुज़ुर्गों की, पुरखों की वो ज़मीन है, तो उसको आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें इसके साथ ही में।